الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أجدر ألا يزدر نعمة الله عليكم. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے چین اور سکون کے لیے دنیا کے اندر جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے چین اور سکون حاصل ہو سکتا ہے. ایک بہت ہی مختصر سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی میں نے ابھی، جس کے اندر دنیا کے اندر آدمی چین سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، راحت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اس کا گر اس میں بتلایا گیا ہے. آدمی دنیا کی محبت کی وجہ سے رات دن دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے. کسی کو دیکھا کہ اپنے سے زیادہ ان کے پاس مال ہے تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں. کسی کی گاڑی اپنے سے اچھی دیکھی تو ایسی صورت میں خود اپنے اندر ایک دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی کہ میری گاڑی اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے. کسی کا مکان اگر ایسا دیکھا تو دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے. تو اس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی پریشان حال رہتا ہے ہمیشہ. اور یہ دنیا کی محبت، دنیا کی دوڑ دھوپ، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش، یہ آدمی کے دل کے اندر حسد پیدا کر دی. پھر جب آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. حسد کے نتیجے کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، اور بغض کے نتیجے کے اندر پھر آپس کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے فسادات وغیرہ قسم کی جو ہے اس کے بعد جو حالات ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی جو ہے یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کی کہ آدمی دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین کے اعتبار سے البتہ کون مجھ سے عبادت کے اندر، علم کے اندر، اعمال کے اندر بڑھا ہوا ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو دنیا کے اعتبار سے اگر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ دنیا کے اندر تم اپنے سے نیچے کو دیکھو. کہ ہمارے پاس جو گھر ہے، اب بہت سارے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بالکل گھر نہیں ہے، یا گھر ہے تو ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی رہ بھی سکے، ہمارا گزارا ہو سکے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس گھر ہے لیکن ایسی سہولیات نہیں ہوتی جو ہمارے پاس ہے. تو اگر آدمی اس طرح اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فلانے سے اچھا بنایا. میں نے میرے نیچے والوں کو دیکھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے ان سے مجھے بہت ہی زیادہ نوازا ہے. صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے،
اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو خوشحالی ہے اس اعتبار سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو نے مجھے بہت ہی نوازا ہے. تو آدمی اگر اس طرح دیکھیں تو ایسی صورت کے اندر کبھی بھی اللہ کا ایک تو ناشکرہ نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایسی صورت کے اندر آدمی کے دل کے اندر پریشانی باقی نہیں رہے گی کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، فلانا جو ہے مجھ سے بڑھا ہوا ہے میں اس سے بڑھ جاؤں، فلانے کے پاس ایسی گاڑی ہے، فلانے کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، فلانے کا بنگلہ ایسا ہے، میرا اس سے اچھا ہونا چاہیے. تو آدمی اس کے اندر ہمیشہ پریشان رہتا ہے. مال بڑھانے کی فکر کے اندر آدمی پریشان حال رہتا ہے، کسی وقت بھی اس کو چین نہیں آتا. ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی فکر کے اندر یہ دنیا کی محبت سب کچھ کراتی ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضرورت کے لیے بنایا ضرور ہے. دنیا میں ہمیں مکان کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں ہمیں کپڑے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں روٹی اور کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ چیزیں تو حاصل ہوگی، ہمیں حاصل کرنی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس طرح پاگل ہو جانا کہ اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لینا کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے اسی کو اپنا مقصد بنا لے اور پریشان حال رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، کہ وہ آدمی جو درہم و دینار کہ پہلے جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، تو درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، وہی کرنسی ہوتی تھی، اور دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، وہی کرنسی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا مقصود پیسوں کو بنا لیا، دراہم اور دنانیر کو بنا لیا، خمیسہ کے معنی چادر، عمدہ سے عمدہ چادر، عمدہ سے عمدہ کپڑے، اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، تو ایسا آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. دنیا کو ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. ہمیں کھانے پینے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، رہنے کے لیے سائے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پیش آئے گی، اور بھی مختلف قسم کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروریات ہمارے ساتھ لگا رکھی ہے. تو اس کی وجہ سے دنیا کو حاصل کرنے کی ممانعت نہیں، لیکن دنیا کو دل میں بسانا یہ ممانعت کہ اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے قسم قسم کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے، اور دنیا کے حصول کے پیچھے لگ جانا کہ یہ خواہش آدمی کی کبھی بھی پھر پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک وادی یعنی ایک جنگل پورا کے پورا اس کے لیے سونے کا ہو جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا. اگر دوسرا اس کو حاصل ہو جائے تو تیسرا حاصل ہو جائے تو چوتھا جنگل، یعنی ہفتے اقلیم کی اس کو حکومت مل جاوے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کما کما کر کے حاصل کر کر کے جمع بہت زیادہ کیا، لیکن پیٹ تو بھرا نہیں. اب آخر موت آ گئی، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا، اب دنیا قبر کی مٹی میں چلا گیا، اب وہیں پر اس کا پیٹ بھرے گا. تو محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حدیثیں بیان فرمائی اور ہماری تربیت فرمائی، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر چین اور سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اطمینان سے رہ سکتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے صوفی گزرے. وہ محدثوں کے امام کہے جاتے. وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ فقہ کے اندر بھی ان کے قول کا ایک وزن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تصوف کے اندر بھی ان کو ایک اونچا مقام دیا تھا. ہر فن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، یعنی بڑے بڑے لوگوں کے اوپر محدثین کے اندر یعنی جو رجال آتے ہیں سند کے اندر، تو بہت سو کے اوپر جرح واقع ہوئی.
کوئی نہ کوئی ان کا جو ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایت کے اندر ایک قسم کا ضعف آ جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اونچا مقام تھا کہ ان کے اوپر کسی نے کوئی جرح نہیں کی، اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کا عطا فرمایا۔ پہلے ان کی زندگی آزادانہ تھی، پینے پلانے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت کثرت سے ان کو عطا فرمائی تھی، زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، باغات تھے ان کے، انار کے باغ وغیرہ وغیرہ، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، حویلیاں، بنگلے وغیرہ سب کچھ ان کا۔ اور جو ہے اپنے جو ہے رات دن اور اسی طریقے سے جب انار وغیرہ پکتے، یہ سیب وغیرہ، تو ایسے وقت میں باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے، وہیں پر ان کا کھانا پکتا اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہیں پر ان کی محفل لگتی، اور پینا پلانا، کھانا پینا، بس وہی ان کا مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے سیب کے باغ کے اندر وہ گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جیسی ان کی زندگی تھی اسی طریقے سے وہ اس کے اندر اپنا وقت گزارنے لگے کہ اب انار پکے، یہ سیب پکے ہوئے، سیب کھاتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ کھانا اعلیٰ قسم کا بنے گا، وہ کھائیں گے پیئیں گے، اور شراب پینا، نوشی، شراب نوشی اور موسیقی، گانا بجانا وغیرہ۔ خود بھی بہت ہی بڑے جو ہے گویے تھے، گانا ان کا آتا تھا اور ستار وہ چلاتے تھے۔ تو اس طور پر ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اسی طریقے سے اپنے دوستوں کی محفل کے اندر بس کھانے پینے کے ساتھ اور رنگ رنگیلیاں وہ کر رہے تھے، موسیقی بجا رہے تھے، ستار کے اندر اس کے تاروں کو ادھر ادھر لگا کر کے پھر اس کی آواز نکال رہے تھے، اور اسی حالت کے اندر ان کو نیند آ گئی۔ اٹھے تو دیکھا تو اب انہوں نے پھر دوبارہ، یعنی چونکہ وہی مشغلہ تھا تو انہوں نے اپنی جو ستار تھا اس کو بجانا شروع کیا، لیکن اس میں سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ انہوں نے اس کے تار ٹھیک کیے کہ کسی طریقے سے وہ بجنا شروع ہو جائے، پھر وہی موسیقی کے ساتھ گانا وغیرہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، لیکن کوشش کے اندر وہ ناکام رہے، اور زیادہ کوشش کی تو اس کے اندر سے آواز آئی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ سے وہ ڈر جاوے، ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جاوے، اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کی طرف آ جاوے؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ بس یہ آواز سننی تھی، اس کے اندر سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سو کو خود ہی نوازنا چاہتے ہیں، ان کے اندر طلب نہیں ہوتی، لیکن بہت سے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، وہ مرید بھی ہے مراد بھی ہے، وہ اللہ نے پھر ان کے اندر بھی وہ طلب پیدا کی، لیکن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کے ذریعے سے دو دین کو تقویت پہنچا۔ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قدم کرنے کے لیے، اور آپ کے سامنے گردن جھکا دی۔ یہ واقعات آپ کے سامنے، ان کے بہن کے گھر پر گئے، یہ وہ مارنا پیٹنا وغیرہ بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی، اور ان کی وجہ سے پھر اسلام کو جو اور ایمان کو جو قوت پہنچی ہے مسلمانوں کو، اور کھلے عام نماز پڑھنا وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام رکھا تھا، ان کے اندر جو بہادری تھی وغیرہ بہرحال۔ تو اسی طریقے سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا، کہاں ان کی زندگی آزاد آنا۔ اب ان کے ستار کے اندر سے آواز آ رہی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے آگے ابھی تمہارے دل نہیں جھکیں گے،
ابھی وقت نہیں آیا کیا؟ اسی وقت انہوں نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میرا وقت آ گیا ہے، میں حاضر ہوں. بس وہیں سے انہوں نے ستارہ وغیرہ توڑ دیے اور ان کی دل کی کیفیت بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. تو یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، اللہ نے ان کو دولت بہت زیادہ دی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی اور میں بڑے بڑے لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا، کبھی کسی کے مکان پر گیا، دیکھا کہ اس کا بنگلہ تو میرے بنگلے سے اچھا ہے، اب میرے دل کے اندر کہ میں اس سے اچھا بناؤں گا، اور ایک قسم کی پریشانی میرے اندر ہو گئی، اچھا یہ مجھ سے آگے ہے، اس کا مکان مجھ سے بڑا ہے. کسی کی گاڑی دیکھی، دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی. کسی کے گھوڑے وغیرہ کو دیکھا تو یہ تڑپ پیدا ہوئی. کسی سے ملنے کے لیے گئے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر کے، لیکن جن سے ملنے گئے تھے وہاں پر دیکھا تو ان کے کپڑے ان سے بھی اچھے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے چین نہیں آتا تھا، بس دنیا کے حصول کے اندر کہ میں کس طرح اس سے بڑھ جاؤں، کوئی مجھ سے بڑھا ہوا نہ ہو. دنیا کی محبت جس کے دل کے اندر ہوتی ہے اور دنیا کو جو مقصود بنا لیتا ہے، تو یہ کیفیتیں ہو جاتی دل کی، جس کی وجہ سے آدمی اسی کے پیچھے رات دن بھاگتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف پھر اس کی وجہ سے جو پریشانی آتی ہے، حسد آتا ہے، بغض آتا ہے، اور لڑائی جھگڑے عداوتیں ہوتی ہے. یہی مال اور دنیا کی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. جتنی بھی برائیاں آتی ہیں وہ دنیا ہی کی وجہ سے آتی ہے. تو اللہ کے نبی، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا اس وجہ سے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا تھا دنیا کے اعتبار سے، اب وہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو مجھے بے چینی ہوتی، پریشان ہو جاتا. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں یعنی پوری اس کے اندر سر جوڑ کر کے کوشش کرتا، لیکن کسی حالت میں بھی چین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایسی ہے کہ دنیا اپنی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں. آدمی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی، وہ پوری کرے گا تو دوسری اس کے اندر تمنا پیدا ہوگی، وہ بھی پوری ہوئی تو تیسری کے بعد چوتھی کے بعد پانچویں. کبھی بھی یہاں پر آدمی کی خواہشات پوری ہو نہیں سکتی ہے. دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے. اگر خواہشات پورے ہونے کی جگہ ہے تو آخرت جنت ہے، کہ جنت وہاں پر آرام ہی آرام، وہاں پر جو چاہے گا وہ ملے گا. خواہشات وہاں پر پوری ہوگی، دل کی چاہت کے اوپر چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی. وہاں پر جو بھی دل چاہے گا، وہاں پر مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. دل کے اندر تمنا ہی سامنے آ گئی وہ چیز، اور تمہاری طبیعت کے مطابق آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ایسا، جیسے کہ جہنم کو عذاب کی جگہ بنایا. وہاں پر راحت کا نام و نشان نہیں، وہاں پر پریشانی اور دن بدن وہاں پر عذاب بڑھتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہ وہاں پر یعنی ایک ہی قسم کا عذاب ہو. جیسے دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی قسم کی تکلیف ہو آدمی، تو پھر آدمی اس تکلیف کا عادی بن جاتا ہے، اس کے اندر عادت ہو جاتی ہے. اب وہ تکلیف اس کے لیے کچھ ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، تکلیف روزانہ بڑھتی چلی جائے گی. تو وہاں پر چونکہ راحت کا نام نہیں نا. اگر ذرا ایک ہی قسم کی تکلیف ہو تو چلو آدمی کو کہ بھائی یہ تو میں نے بہت ہی یعنی مدتوں سے میں اس کو بھگت ہی رہا ہوں نا، اب کچھ راحت ہو گئی. تو وہاں پر ایسی راحت ہوگی نہیں. آخرت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جہنم کو راحت کی جگہ بنایا ہی نہیں، اس وجہ سے وہاں پر عذابات بڑھتے ہی چلے جائیں گے. جیسے کہ جنت کے اندر آدمی، ہر ایک آدمی اپنے کو یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. جیسے دنیا کے اندر ابھی ہم نے کہا کہ کسی کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو آدمی کو کچھ نہ کچھ رنج ہوتا ہے کہ یار اس کو حاصل ہوا مجھے نہیں ہوا. لیکن وہاں پر جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک آدمی کو اس طرح جنت دی جائے گی، کوئی سمجھے گا یعنی ادنا سے ادنا درجے کا جنتی، وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا.
اگر اس کے دل میں یہ آئے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو دیا ہے تو کچھ نہ کچھ رنج ہو، لیکن وہاں پر رنج کا نام و نشان نہیں. اس وجہ سے وہاں پر وہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس طرح بنایا ہے. تو بہرحال حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بہت پریشانی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی کایا پلٹ دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر علم کی دولت سے نوازا، اس عمر کے اندر علم کو پڑھنا شروع کیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی کا ان کو شرف نصیب ہوا. بڑے بڑے لوگ ان کے زمانے کے اندر تھے، ان کا شرف ان کو حاصل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے تصوف کے اندر بھی بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا، فقہ کے اندر مقام عطا فرمایا، بہت اونچا مقام ان کا ہو گیا. تو فرماتے کہ میں نے یعنی جب یہ دیکھا کہ اس میں تو پریشانی، اب اس کے بعد میں نے اپنے سے کم تر لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا کہ جن کو دنیا کے اعتبار سے اللہ نے کم تر بنایا تھا. ان کا مکان میرے مکان سے جو ہے کم درجے کا، ان کی جو ہے سواری میری سواری سے کم درجے کی، ان کے کپڑے میرے کپڑے سے کم درجے کے. اب یہ جو راحت حاصل ہوئی، کیا رہی؟ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ہمیں یہی دنیا کے اندر راحت کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے یہ ہمیں بتایا. ایک مختصر سی حدیث کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے اعتبار سے، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اس کا تم شکریہ ادا کر سکو گے. اور اگر اپنے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، چونکہ وہ شکر ادا ہی نہیں کرے گا کہ مجھے کہاں دیا ہے، اس کو دیا مجھے نہیں دیا اللہ نے. اب اللہ تو اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کے اوپر پوری طور پر کاربن فرما عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.